اللہ احکم الحاکمین نے ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر معیار کے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا قد بہترین اونچا لمبا صحت مند، کسی کا قد ٹھکنا چھوٹا، اسی طرح کسی کے نین نقش کسی اور طرح کے، کسی کے نین نقش کسی اور طرح کے۔ اور اس سب سے بڑی بات، ایک ماں کے بدن سے پیدا ہونے والے ایک باپ کی اولاد، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں سبھی کو مختلف، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ ایک خون، ایک جنس، ایک والدین ہونے کے باوجود وہ سارے کے سارے بہن بھائی، رنگ ڈھنگ، قد کاٹ، بات کرنے کا سلیقہ، لین دین کے معاملات سبھی کا الگ الگ۔ درخت ایک ہے، پھل ایک ہے، لیکن ہر ایک کا سائز مختلف ہے اور ذائقہ مختلف ہے۔ اب اگر کوئی بھلے مانس اٹھے، اپنے باغ میں اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں، آم کے پیڑ ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پیڑ کو آم جو لگا ہوا ہے، پھل سینکڑوں کی تعداد میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کا سائز مختلف ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے۔ اب وہ بھلے مانس اٹھ کر درخت کو کاٹ کر پھینک دے، پوچھنے والا عقل مند پوچھے، بھائی بھلے مانس تجھے کیا ہوگا؟ تو ایک ہی بات کرے، نہیں نہیں، درخت ایک ہے، رنگ تو مختلف ہے، ذائقے کیوں مختلف ہے، ان کے سائز ایک جیسے کیوں نہیں، لہٰذا مجھے قبول نہیں۔ تو لوگ اس کو بیوقوف، اس کو عقل مند ہی کہتے، اس کو پاگل ہی کہتے۔ جب ایک درخت کا پھل ایک جیسا نہیں، ایک والدین کی اولاد ایک جیسی نہیں، ہم یہاں پر جتنے جمع ہیں سب کی ذہنی استعداد، سب کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور سبھی کے معاملات ایک جیسے نہیں، تو پھر ہم کیوں دین کے معاملات میں بھی ایک جیسا ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا تھا، اس کے اولین مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے ایک جیسے خیالات نہیں تھے، ان کے رنگ ڈھنگ ایک جیسے نہیں تھے۔ کوئی مکے کا سرخ و سفید رنگ کا اونچا لمبا تڑنگا نوجوان جوانی یہ رنگ، کوئی حبش سے آیا ہوا بلال کالا سیاہ رنگ، پردے سے اونٹ غلام جس کے کوئی نقش نہیں، یہ سارے وہاں پر موجود ہیں۔ ان کے نہ خیالات ایک جیسے، نہ رنگ اور ڈھنگ ایک جیسے، نہ معاملات ایک جیسے، کچھ بھی ایک جیسا نہیں۔ ہم 1400 سال آنے کے بعد اپنی ذاتی فکر کو کسی کے اوپر جو تھوپتے ہیں، یہ ہم زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اس کے اصولوں کو سامنے رکھا، اس کی مبادیات کو سامنے رکھا، لوگوں کو بتایا تھا بھئی یہ اسلام ہے، جو شخص بھی اسلام کے اندر آتا جائے گا، اس شخص کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ کچھ ہے اور آخری زندگی میں یہ کچھ۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں کو صاف کریں کہ آپ نے اس دنیا سے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنا ہے،
وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے ان کا یوم آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مر گیا بندہ قبر میں دفن کر دیا بس خلاص، اچھا ہے یا برا جو کچھ کیا وہ لے گیا سب، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کیا گیا کہ جیسی یہ زندگی تمہاری ہے اسی طرح کی ایک بعد میں آنے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی ایک جھلکی ہے، ایک ٹرائل ہے تمہارا۔ جیسی زندگی تم نے یہاں پہ گزارنی ہے ویسی زندگی وہاں پہ گزارنی۔ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی وہ لوگ آسمان اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بنے، اور وہ لوگ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ہادی اور رہنمائی بنے۔ جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی وہ ادھر بھی ذلیل ہوئے، وہ قبر میں بھی ذلیل ہے، وہ حشر میں بھی ذلیل۔ بات صرف سمجھنے کی ہے، بات صرف سوچ کی ہے، بات صرف فکر کی ہے۔ کسی کے اوپر زبردستی اپنا دین نہیں ٹھونسا، سمجھایا ضرور ہے، سمجھانے کا حق ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بغیر کسی تفرقے کے خلفائے راشدین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خلفاء ہیں، خلفائے راشدین المہدیین، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، اور جو کوئی ان خلفاء کی پیروی کر لے گا وہ اپنا ٹھکانہ سیدھا کر لے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگ ہوں، ان کے رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ جب آپ چل پڑیں گے تو یہ بھی دنیا آپ کی بہترین اور اگلی دنیا جو ہے وہ بھی دوبارہ بہترین بات۔ اس کے بعد جب معاملات بکھرتے پھر گروہ بنتے، اس گروہ نے اس کا نعرہ مار لیا، اس گروہ نے اس کا نعرہ مار لیا۔ یہ 1300 سال سے ہم اسلام کی تاریخ میں سنتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے ہم اسلام کی تاریخ میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی بانگے دور یہ نہیں کہا کہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہمیں ہو گیا، ہم کس بستی میں رہ گئے جس کا ماٹو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص کسی بھی کنبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہے، کسی ذات کے ساتھ منسلک ہے، کسی برادری کے ساتھ منسلک ہے، کسی علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی، یہ دیش اس کا دیش ہے، یہ ملک اس کا ملک ہے۔ عجیب سی ہوا چل پڑی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بھی کافر کیا جا رہا ہے، جو کلمہ پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور عجیب مضحک اور خیز بات یہ ہے کہ جو مار رہا ہے وہ بھی گولی پہ اللہ اکبر بسم اللہ کہہ کے مار، اور جو مرنے والا ہے وہ بھی آخری سانس میں لا الہ الا اللہ پڑھ۔ یہ ہمارے دیش کو ہو گیا، ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہی منظور ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیں دی؟ اتنے گروہوں میں تقسیم ہو جانا، اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جانا، اور پھر کسی دوسرے بندے کو قبول نہ کرنا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی ہمارے اوپر نازل کی ہے، ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ پر یہ اتاری، اس میں موجود؟
یہ سب چیزیں فراڈ، یہ سب چیزیں دھوکہ ہے۔ ان کی حقیقت اسی طرح ہے جیسے ایک والدین کی اولاد آپس میں یکمشت نہیں ہے، اس طرح یہ لوگ ہر ایک نے اپنی دانست کے مطابق عمل کرنا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کا سٹائل اپنا ہے، آپ نماز کے دوران جو اللہ تعالیٰ سے نو لگائی ہے وہ ایک آپ کا ایک ذاتی اور پرسنل تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے۔ جس طرح سے والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ کچھ نہ کچھ خاص تعلق ہو، ہر بچے کا کوئی نہ کوئی خاص تعلق اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ۔ جس طرح 5 6 7 بھائیوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، کوئی لڑتے نہیں، کوئی آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، کئیوں کے معاملات آپس میں نہیں بھی چلتے، کئیوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کئی بھائی آپس میں رشتہ داری کرنے کے بعد ان کی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی سنا ہو کہ لڑائی کرنے والے بھائیوں نے کہا ہو یہ میرے باپ کا بیٹا تھا، یا اس کی ولدیت ہو رہی ہے میری ولدیت ہو رہی ہے، یا اس کی ماں ہو رہا ہے میری ماں ہو رہا ہے؟ ایسا آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ جب بھی سنیں گے آپ اسلام کے اوپر ہی یہ بات سنیں گے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم نے لا محالہ طور پر کمزور اگر کسی چیز کو سمجھا ہے تو وہ صرف اسلام کو سمجھا۔ جب بھی کوئی جھگڑے کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی لڑائی کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی اختلاف کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دوسرے کو فریق مخالف کو کافر کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ حالانکہ یہی سگے بھائی جب آپس میں لڑتے ہیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تیرا وہ باپ نہیں، جو میرا باپ ہے وہ تیرا باپ نہیں، جو تیرا باپ ہے وہ میرا باپ نہیں، تو جس ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے میں نے بھی ادھر سے لیا ہے، تیرا بھی باپ وہی ہے میرا بھی باپ وہی ہے۔ جھگڑے قائم رہتے ہیں، جھگڑے سلامت رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو تخم میں کوئی اور کا بتا دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا معاملات ہیں ہمارے اندر کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوری طور پر ہم اسلام کو ہی اثر کریں؟ حالانکہ اصول تو یہ تھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام کی چادر میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے، آگے اس کے اعمال ہے، اس کی عمل ہے، اس کا ایک تعلق ہے، اس کی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ شہادت پر چل پڑے ہیں۔ آپ کی مسلح شدہ بدن، مسل شدہ لاش پڑی میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے بڑے پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں، رو رہے ہیں۔ اچانک کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ آپ کی پھوپھی صفیہ بھی آ گئی۔ ارشاد فرمایا اسے بولو تو وہیں پر رکے، آگے آنے کی حاجت نہیں اس کو۔ دل میں یہ بات تھی کہ یہ سگا چچا میرا اور میری پھوپھی کا سگا بھائی ہے، میں اتنا دلیر ہونے کے باوجود اس کو برداشت نہیں کر سکا، وہ تو پھر ختم کیسے دیکھ پائے گی؟ اب یہاں پہ جو کلمہ اس نے کہا نا وہ ذرا سنیے، کیا کہا پھوپھی نے کہ میرے بھتیجے سے جا کے کہو میں نے تمہارا کلمہ پڑھا۔ اتنا ایمان اور یقین میرے اندر مضبوط ہے کہ میں تمہاری تعلیمات سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ جن تعلیمات سے تم نے نوازا ہے نا وہ رہے گی، میں صرف اپنے بھائی
بھائی کا چہرہ دیکھ تو پھر وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، بیٹا کوئی بات نہیں مجھے دیکھ لے، قریب آتی آگے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ ہم نے بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم نے ایک دوسرے کو لام تام کرنا شروع کیا، ہم نے اپنے اعمال پہ نظر نہیں ڈالی، ہم نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر ماننا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی کو خوار ہو، ہلکی سی کوتاہی کسی دوسرے میں نظر آئی تو فٹ ہم نے کہہ دیا تو کافر، تیرا اسلام کے ساتھ تعلق کیوں نہیں؟ میرا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، میرا تعلق مضبوط ہے۔ انتہائی گھٹیا اور انتہائی رذالت پہ مبنی یہ سوچ ہے، اور اسی سوچ نے ہر طرف فتنہ اور فساد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو آبا مکہ سے ہو کے آئے وہ وہاں پر جب نماز ادا کرتے تھے تو کیا ان کے ساتھ کالے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ گورے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ اونچے قد والے نماز نہیں تھے پڑھتے؟ کیا ٹھکنے قد والے نماز نہیں تھے پڑھتے؟ کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی یہاں پہ باندھے کھڑا ہے، کسی نے یوں چھوڑے ہوئے تو وہاں پر کبھی کسی نے کسی کو کافر نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے نا، اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو ادھر داخل ہی نہ ہونے دیں۔ اللہ نے قرآن میں 7 لفظوں میں کہہ دیا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، اور آج کے بعد یہ خانہ کعبہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ کافر مشرک ہوتے، کیوں ان کو نماز پڑھنے دی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو حج بیت اللہ کرنے دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان، اس کے وہی حق ہے جو اسلام نے ہر مسلمان کو دیے۔ اعمال کی خرابی ہم سب کے اندر موجود ہے، اعمال کی خرابی ہم سب کے اندر موجود ہے۔ میں کو اپنے آپ کو پاک و مطہر نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے میں آپ سب سے برا ہوں اور آپ سبھی مجھ سے آگے ہیں نیکی کے کام میں، اعمال کے اندر، لیکن آپ کو، ہمیں، مجھے کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کی تکذیب کریں؟ اور پھر صرف تکذیب نہیں، بات یہاں تک رہتی تو شاید قابل قبول ہو جاتی، حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو بندہ ایک کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا، صحیح حدیث ہے، کہنے والے کی زبان سے اگر کفر نکل گیا ہے، اگلے بندے پہ کفر نہیں ہے تو وہ لوٹ کر اس بندے پہ آتا ہے۔ جس طرح لعنت بیچنے والا کسی دوسرے بندے پہ لعنت بیچتا ہے، صحیح حدیث ہے، وہ لعنت دائیں جاتی ہے، جس بندے پر اس نے لعنت ڈالی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، بائیں جاتی ہے، آگے جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے، آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندے کو تلاش کرتی ہے جس پر اس نے لعنت ڈالی ہے۔ وہ اس لعنت کا اگر مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر اس کے چہرے پہ آتی ہے، اس پہ لوٹ کے آتی ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی زندگی جی رہے، پتہ نہیں کون سے معاملات ہیں ہمارے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہم کس اسلام کے لیے جانے دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے؟ شادی کہتا ہے یا رسول اللہ، ماں پہ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے جھگڑا کرتا ہے، دوران جھگڑا وہ فریق مخالف کے والدین کو گالی دیتا ہے،
اگلا بندہ خاموش تو نہیں رہے گا، وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو یہ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب خود بنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، اسلام تو ہمیں یہ بھائی چارہ سکھاتا ہے، اسلام تو ہمیں آپس میں اخوت اور محبت پیار کا درس دیتا ہے۔ ہم نے نہیں لیا اسلام سے تو پیار اور محبت نہیں لیا، ہم نے اسلام سے درس نہیں لیا تو اخوت اور بھائی چارے کا نہیں لیا، باقی ہم نے ہر چیز اسلام میں خود سے ایڈ کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 30-40 سال سے اتنا زیادہ ہم اپنے ملک میں پریشان ہیں، شاید دنیا کے کسی کافر ملک میں بھی پریشان۔ بڑے بڑے علماء بلا شرکت غیر مذہب غیر مسلک اہل حدیث علماء کو بیان کرو تو چوٹی کے اہل حدیث علماء گولی کا شکار ہوئے۔ ابھی پرسوں کراچی میں مولانا ضیاء الرحمان جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے محترم اندھی گولی کا شکار، ٹارگٹ بھی نہیں، صرف چند دن پہلے انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا عظمت صحابہ اور اہل بیت پہ، تقریر کی تھی بڑی دبنگ کے سر میں، وہی تقریر ان کے آگے آ گئی۔ چند نوجوان موٹر سائیکل پہ آئے یا گاڑی کھڑی کر کے باہر نکلے اور گولیاں مار 11 گولیاں مار کر وہیں پہ موقع کو ڈیتھ ہو گئی۔ کل کی بات ہے، جو بندی عالم دین کوئٹہ کے قریب خودکش حملے میں حافظ حمداللہ صاحب شدید زخمی۔ کیا ہے معاملہ؟ یہ کیا ہو کیا ہے ہمیں؟ میں اگر بریلوی علماء کی بات کی کروں، یوں ہی اندھی گولیوں کے شکار ہوتے چلے گئے۔ میں اگر اہل تشیع کی بات کروں، نگینے ہیرے موتیوں کی طرح علماء کا خون باہر ہوٹوں پہ شک ہوتے ہوئے، کوئی پرسانے حال نہیں، اور آج تک کسی ایک مجرم کو پکڑ کر سزا نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کی کالم میں ڈھال دیا، ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق کیا۔ ہمارے اندر یہ جرت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھیں۔ آپس میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر، گھروں بنا کر، تفرقہ بازی میں، مسلک بازی میں پڑھ کے، لیکن ہم اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے۔ جو تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس کائنات میں تشریف لائے تھے، ان تعلیمات کو ہم نے یکسر بھلا دیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے نتیجہ۔ خدا کی قسم، اتنے جنازے کسی وبا میں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے جتنے یہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھے ہوئے علماء کے جنازے ہوئے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے، صرف یہ گروہی اور مسلکی اختلاف ہی ہم نے دیکھے۔ کبھی گفتگو بیٹھ کر چند سمجھدار لوگوں میں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے پر اپنا نظریہ ثابت کیا جاتا تھا۔ کسی نے مان لیا تو فابہا، نہ مانا تو اٹھ کے پھر بھی جفی ڈالنی ہوتی تھی۔ کافر پھر بھی کبھی کسی کو نہیں تاکا۔ پتہ نہیں سب سے سستی بات ہی کفر ہے، جس کو مرضی کہہ دو کافر، جس کو مرضی آپ توہین رسالت کا الزام دے کر مار دیں، جس کو مرضی آگ لگا دے، جہاں پہ مرضی لوگوں کی عبادات کو گرا دے، جہاں پہ مرضی لوگوں کے گلی محلوں کو جلا دے۔
کبھی توہین رسالت پر، کبھی توہین قرآن پر، کبھی کچھ، جب تحقیقات سامنے آتی ہیں تو کچھ اور ہی سامنے نکلتا۔ یہ مذہبی جنونیت یہ ہمیں نہ اس دنیا میں ٹکنے دے گی اور نہ ہی آگے اس نے آرام دینے دے گی۔ خدا کی قسم یہ تعلیم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ ہی یہ تعلیم قرآن مقدس کی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع ہے، اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک اس کے اندر دھنس۔ کوئی مائی قرار ہے جو یہاں سے نکلے گا اور اسلام کے مطابق بہترین زندگی گزار سکے؟ نہیں تو یہی کچھ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ڈوری آنی ہے، کہاں سے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس طرح سے ہو جانا ہے۔ اب تو اتنا بھی یقین نہیں رہا کہ مساجد میں آئے واپس گھر جانا بھی نصیب ہے کہ بال بچے کو مل کے آئے ہیں، واپسی جا کر بال بچے میں بیٹھنا بھی نصیب ہے کہ کسی حادثے کا شکار، کسی اندھی گولی کا شکار، کسی بم دھماکے کا شکار، کہیں پہ کچھ شکار، کہیں پہ کچھ شکار۔ خدا را یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، خود بھی اسلام پر سچے دل سے، سچے معنوں سے عمل پیرا ہو اور اپنی اولادوں کو بھی اسلام کی صحیح تعبیر بتائیں۔ یقین مانیں اگر ہم نے اسلام کی سچی اور کھری تعلیمات نہ اپنی اولادوں کو بتائی تو پھر یہ اولادیں ہماری اسی طرح کریں، جیسا ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، جیسا ہمارے مذہبی درس گاہوں میں ہو رہا ہے، جیسا ہمارے معاملات گلی بازاروں اور کوچوں میں خراب ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے معاملات خاندانوں کے اندر خراب ہو رہے ہیں، سارے کے سارے سسٹم ہمارے گم ہو چکے ہیں۔ خدا اپنی بچت بھی بنائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانداروں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اور یاد رکھیے گا اولاد کے بارے میں ہر انسان سے پوچھے، یہ سوالوں کا جواب دیے بنا اس کا فیصلہ میدان حشر والے دن نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو صحیح اسلام سے روشناس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے 3 بیٹوں کی بہترین پرورش کی ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ یوں ہوگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس نے 2 کی آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پھر پوچھا یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 1 کی آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ بچیوں کی پرورش اس لیے کہا گیا ہے صنف نازک ہو۔ اسلام کی تعلیمات اگر آپ نے صحیح معنوں میں نہ دی، کسی مولوی پہ چھوڑ دیا، کسی مسجد والے پہ چھوڑ دیا، آپ خود نہ دی تو یقین جانیے وہ فرقہ واریت کی تعلیم تو دے گا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا۔ ڈھونڈتے رہیے گا اپنی اولاد کو، ان کا یہی جھگڑا نہیں ختم ہونا ہمارے ابا جی کافر تھے کہ مسلمان تھے۔ اگر آپ کے مسلک سے ہٹ گئے تو یاد رکھیے گا وہ آپ کے نزدیک کافر ہیں اور آپ ان کے نزدیک کافر۔ خدا اپنے بچوں کو پکڑیں، ان کو بٹھائیں، ان کو پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی دیں، ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آگاہی دیں۔ اگر آپ نے نہ کیا، یہ فریضہ کسی اور نے اٹھا لیا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ملک۔ ہم نے قرآن الحمدللہ پڑھا ہے، نازلہ پڑھ لیتے، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرا یہ سوال آپ سے
ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم خود تو پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ کون سے ایسے مسائل ہیں بنیادی جن کا ہم نہیں کرتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا غسل کیسے کرنا ہے؟ آپ کو نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے؟ آپ کو نہیں علم نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے بڑوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کیسے کرنی ہے، میں نے چھوٹوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کیسے کرنی ہے؟ آپ اپنے اولاد کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے یہ بات؟ کیوں کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوگا آپ نے؟ کیوں آپ تعلیم مقرر کر کے اپنی ذمہ داری سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو بھائی چارے کا درس دیتے؟ یہ ہمارے خاندانوں میں لڑائیوں کا سبب بھائیوں کی گردنوں کو کاٹ رہی ہے، والدین بیٹوں کے ساتھ خوش نہیں ہے، بیٹے والدین کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے کہ ہم نے مذہبی علماء پہ توکل کیا اور انہیں پہ بچوں کی تعلیم اور تربیت چھوڑی، یا پھر ہم نے اسکول اور کالجز کا دروازہ دکھا دیا۔ کون آپ کی اولاد کی تربیت کرے گا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کی اولاد کی تربیت کرنے کی؟ وہ کالج کے استاد کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ اسکول کے استاد کو کیا ضرورت پڑی آپ کے بچے کو تعلیم دینے کی؟ آپ کا خون ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے دل کا ٹوٹا ہے، آپ اس کی تعلیم نہیں پوری کر رہے تو باہر والا بندہ کیسے کرے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹھ کر یہ بات سمجھانے سے قاصر ہے کہ بیٹا اسلام کی یہ تعلیم ہے، تو باہر والے بندے کو کیا پڑے گی آپ کے بچے کو سیدھی رستے پہ؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو طہارت اور پاکیزگی سکھانے سے قاصر ہے، تو باہر والوں کو تو پھر جنسیات کے ساتھ کھیلنا ہی ہے نا، اس نے کیا تعلیم دینی ہے آپ کی بیٹی کو؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں، قومیں تباہ ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ کل لیبیا کے اندر ڈیم ٹوٹا ہے، لیبیا کے اس کے شہر میں ڈیم ٹوٹا ہے، پانی کا فلو جس طرح سے آیا ہے، خدا کی قسم وہ جھلک دیکھ کر میں خود کام کے رہ گیا۔ 20,000 بندے کا پتہ نہیں چلا میلے میں گئے گئے۔ یہ محتاط اندازہ ہے، بلڈنگز گئی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے قوموں کو تباہ ہونے میں، صرف 1 سیکنڈ بڑھنے میں صدیوں گزر جاتے ہیں۔ اس بات پہ غور کریں اور آئیں اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کو صحیح اسلام پر لے جائیں۔ کمیاں بتائیاں ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ میں بھی موجود ہے، مجھ میں بھی موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معذرت مسلمان نہیں۔ اسی لیے نماز پڑھتے ہیں کہ پچھلی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہماری معاف کرے۔ یہ جمعہ اس لیے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پچھلے ہفتے پہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اسی لیے ہم محنت کر کے یہاں پہ آئے۔ کمی کوتاہی کے بغیر کوئی انسان نہیں، مکمل اور اکمل شخصیت اگر تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر 1000 غلطیاں، 1000 خامیاں، 1000 اعمال کی کمیاں موجود ہیں، لیکن ایک پلس پوائنٹ ساری غلطیوں پہ بھاری ہے۔ ایک پلس پوائنٹ ساری غلطیوں پہ بھاری ہے۔ آئیے اس پلس پوائنٹ کو ہم پکڑیں، غور سے سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور دل بھی میری بات کے ساتھ گواہی دے گا۔ غور سے سنیں اس بات کو، ہزاروں کمیاں اور کوتاہیاں ہونے کے باوجود آپ کے اندر ایک پلس پوائنٹ موجود ہے۔ الحمدللہ مسلمان تو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے پڑھا ہی ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ اس کے باوجود 1000 کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود ایک پلس پوائنٹ ہمارے اندر
موجود ہے وہ سنے کیا ہم جیسے بھی، ہم جس طرح سے بھی، ہمارے اندر جتنی بھی کمزوری ہے، ہم معاشرے میں جس طرح سے بھی ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے ایک آئیڈیل پرسن کی صورت اختیار کریں۔ ایک بیٹے کا سب کچھ اس کا باپ ہوتا، ایک بیٹی کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، ہزار کمیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اور آپ اپنی اولاد کے آئیڈیل ہیں، آئیے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، ان کو اپنے قریب نہیں نہ قریب کیا تو کریں، اپنے جگر سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں۔ میں اپنے سمیت آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کتنی دیر ہوگی ہمیں اپنے سگے بیٹے کو سینے سے لگا کے کوئی چپی ڈالتے ہیں، لوگوں کو ہم ڈالتے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے آیا آ گئی، وہ ادھر سے آ گئی، جس کے ساتھ ڈالنی ضروری تھی اس کو ہم نے پرے کر دیا۔ لوگوں کے ساتھ ہم سوچ کے باتیں، اپنی اولاد سامنے آئے تو یہ تیوری انتہائی غصے سے، انتہائی گالی والی زبان سے اس کو مخاطب کیا گیا۔ کب آپ نے اپنے سینے پہ اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، اس کو پیار کیا؟ خدا کی قسم یہ کمیاں آپ پہ موجود ہیں، باہر والے یہ کام کرتے ہیں اور ہماری اولادوں کو خبر کرتے ہیں۔ یہ باپ کی شفقت لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ جس باپ نے اپنے بیٹوں کے ماتھے کو چومنا تھا، غیر اس کے ماتھے میں چومتے ہیں تو اس کے اندر پگھلانا شفقت آتی ہے، پھر وہاں پہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی مڈا کرنے لگتا ہے، کیوں کس طرح نکل گیا؟ خدا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہ غور کرے، خود بھی مسلمان بنے، اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت نہ کی، کسی غیر کو کیا میرے بچوں کے ساتھ؟ وہ غیر کیوں حفاظت کرے گا میری نسل کی؟ وہ کیوں میری نسل کو تعلیم دے گا؟ وہ کیوں تربیت کرے گا؟ میں اپنی نسل کو نہ خود تعلیم دے سکتا ہوں، نہ خود تربیت کر سکتا ہوں، تو میرے بچوں کو غیر کیوں تعلیم دے گا؟ اس بات کا، اس سوال کا جواب خود بھی سوچیے گا، اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی دے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فرقہ وارانہ ہواؤں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔